سورہ کہف آیت نمبر 68 کا تجزیہ ترکیب کرنی ہے، اس کی گرامر کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جب ہم کچھ بولتے ہیں، میں اس کو ریپیٹ کرتی ہوں شروع سے جب تک آپ کھولیں، جتنی بھی زبانیں ہوتی ہیں نا، جو بھی ہم زبان بولتے ہیں، اس زبان کے لیے جو بھی زبان ہو اس میں گرامر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ اس کو یہ بالکل شروع سے میں بھی کہہ رہی ہوں، اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک جب ہم یوز کرتے ہیں ورڈز کو کسی لفظ کے لیے، تو ایک ہوتا ہے ہمارے پاس ناؤن یعنی ناؤن یعنی اسم، دوسرا ہوتا ہے ورب یعنی فعل، تیسرا ہوتا ہے حرف، چھوٹے چھوٹے حروف جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ابھی دیکھیں، جو بھی کافی دیر سے ہم لوگ بول رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، جو بھی باتیں کر رہے ہیں، اب جتنا بھی ہم اس کا نچوڑ نکالیں گے نا، تو اس میں سے یا نکلے گا ورب، یا نکلیں گے ناؤن، یا نکلیں گے حروف۔ تو یہ جو 3 چیزیں ہیں نا، گرامر اس سے باہر نہیں ہوتی۔ جو 3 لفظ ہم ہمیشہ بولتے ہیں، گرامر کبھی بھی اس سے باہر نہیں ہوتی۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم، کیا کہیں گے؟ اسم، فعل اور حرف۔ پوری کی پوری جو گرامر، یہ پوری کی پوری زبان ہوتی ہے نا کوئی، وہ ان 3 چیزوں پہ چلتی ہے۔ اسم یعنی ناؤن، فعل یعنی ورب، حرف یعنی پریپوزیشن بھی کہہ سکتے، لیٹرز، چھوٹے لیٹرز بھی کہہ سکتے ہیں، حروف، ہم اس کو ورڈز بھی کہہ سکتے ہیں نا، یا وہی جیسے آپ نے کہا پریپوزیشن، ہم اس کو پریپوزیشن بھی کہیں گے، یا ہم اس کو لیٹرز بھی کہتے ہیں۔ تو گرامر جو ہے وہ اسی کے اوپر چلتی ہے، اس سے باہر نہیں ہوتی۔ کوئی بھی زبان ہو، کوئی بھی آپ زبان کھول کے دیکھو، اس میں یہی چیزیں آئیں گی، ٹھیک ہے۔ تو عربی زبان میں بھی جب ہم بولتے ہیں، جب زبان ہوتی ہے، تو اس سے باہر نہیں ہوتی۔ باقی جتنی بھی قسمیں ہوتی ہیں نا، وہ ناؤن کی قسم ہو گئی، وہ ورب کی قسم ہو گئی، وہ لیٹرز کی قسم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ ورب میں بھی ہمیں پتہ ہے نا، ناؤن میں بھی ہمیں پتہ ہے، ناؤن میں کتنی قسمیں ہوتی ہیں، چیزوں کے نام، لوگوں کے نام، جاندار جس کے اندر روح ہے، وہ کون سے ہوتے ہیں، جس کے وہ ناؤن ہو جائیں گے۔ ورب میں بھی ہمیں پتہ ہے، ورب میں کتنے ہوتے ہیں، ہاں، ایک زمانہ گزر گیا، ہو رہا ہے، ہوگا، یعنی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ حروف میں بھی ہمارے پاس کتنے حروف ہو جاتے ہیں نا، کتنے ہمارے پاس ایسے لیٹرز ہوتے ہیں، ہاں 17 اس کی قسمیں ہم نے پڑھی، ان میں سے ایک قسم ہے حروف جار، اور حروف جار بھی 17 ہے، باقی بھی 17 ہے، ہاں مجھے لگتا ہے جہاں تک یاد آتا ہے۔ تو آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ ہوگی، تو ہماری گرامر تو پوری کی پوری اس کے اوپر چلے گی نا۔ اچھا، پھر جلدی سے اس کو ہم یاد کرتے ہیں۔ اچھا، ناؤن کو پہچاننے کا طریقہ، جی بہت زبردست، ناؤن کی پہچان، ناؤن کی پراپرٹی ہم اس کو کہیں گے نا۔ ناؤن کی پراپرٹی 3 چیزیں ہیں۔ تنوین کی کتنی قسمیں ہیں؟ ان، تنوین، بہت زبردست، الف لام اور حرف جار۔ حرف جار جو ہے وہ ناؤن کی پراپرٹی، جہاں پر بھی آپ دیکھو گے حروف جار کسی کے اوپر آ گئے، ال آ گیا، یا ہمیں پتا ہے کہ تنوین آ گئی۔ اچھا، مزے کی بات، میں ایک چیز پڑھتی ہوں، آپ مجھے بولیں گے کہ میں نے غلط پڑھا یا صحیح۔ المحمد، بہت اچھا، ہائے اللہ، میرے بچوں کو سب یاد ہے، ماشاء اللہ، بھولے نہیں۔ المحمد، تنوین اور ال کبھی بھی ساتھ نہیں آ سکتے، کبھی بھی تنوین اور ال جو ہے وہ کبھی بھی ساتھ نہیں آ سکتے۔ اور جس نے بھی المحمد پڑھا، اس کا مطلب ہے اس نے غلط پڑھا، ٹھیک ہے نا، اس نے غلط پڑھا۔ جہاں ال آئے گا وہاں تنوین نہیں آئے گی، جہاں تنوین آئے گی وہاں ال نہیں آئے گا۔ اور تنوین کیا ہوتی ہے، ہم نے تجوید میں پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا نا، ہم نے تجوید میں کیا تھا، 2 زبر 2 زیر 2 پیش۔ جو 2 زبر ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ یہ زبر ہی ہے، 2 زیر اس کا مطلب زیر ہی ہے، 2 پیش اس کا مطلب ہے کہ یہ پیش ہی ہے۔ لیکن ال جب آتا ہے کسی ناؤن کے اوپر، تو ال یہ بتاتا ہے کہ یہ کوئی خاص بندہ ہے، یا جیسے ہم نے ال کی بہت زیادہ قسمیں پڑھی تھی نا، ال یعنی بہت زیادہ چیزیں، ال یعنی خاص، ال یعنی استغراق۔ لیکن تنوین جب آتی ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اس بندے کو نہیں جانتے،
ایک دفعہ میں نے بولا رجلن، رجل کہتے ہیں مرد کو. ایک دفعہ میں نے اچھا آپ مجھے بتائیے گا ان دونوں کا فرق. الرجل میں نے لکھا الرجل، الرجل ٹھیک ہے، الرجلو صحیح. پھر میں نے لکھا رجلن، ہم اس کو تنوین اس کو ابھی فی الحال ہم خاص نہیں کہیں کیونکہ رجل ہے نا، تو ہم کہیں گے وہ مرد جس کو ہم جانتے ہیں. صحیح میں سمجھ گئی تھی جو آپ نے کہا، تو بہت اچھا. ال یعنی جس کو ہم جان رہے ہیں، وہ مرد جس کو میں جانتی ہوں، شاید وہ گارڈین ہو سکتا ہے، مجھے نام نہیں پتا. جب میں مسجد میں آتی ہوں جی، آپ کا ڈرائیور ہے فار ایگزامپل، آپ کا ڈرائیور ہے، میں اس کو جانتی ہوں پر اس کا نام نہیں پتا. لیکن ایک دفعہ میں کہتی ہوں رجلن، یعنی نہیں پتا، یعنی مجھے یہ مرد نہیں پتا، لا اس کو میں نہیں جانتی ہوں. کلیئر؟ تو تنوین اس لیے آتی ہے دو، جب ہمارے پاس ایک زبر ایک زیر ایک پیش کو ہم دو دو کر دیتے ہیں تو وہ نکرہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے کلیئر؟ یہاں تک تو ہمارا کلیئر ہو گیا. یہ ہماری گرامر کی بالکل شروعات ہے. میں صرف ریپیٹ کر رہی ہوں تاکہ ہمیں یاد آ جائے. چلیں ابھی جلدی سے مجھے بتائیں، آپ میں سے کون بتائے گا؟ فرحہ آپ بتاؤ گے مجھے یا انجم آپ بتاؤ گے مجھے؟ جتنے بھی حروف جارہ ہیں ان سب کے نام بتائیں، جو آپ نے پڑھے ہیں وہ نہیں سب، لیکن جتنے آپ نے پڑھے حروف جارہ کے نام. جلدی جلدی سے. جی من، فی، الا، اللہ، حتی، علی، فی، بے، با، تا، کا. ماشاءاللہ زبردست، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا، دل خوش ہو گیا. انجم آپ کو پتہ ہے کوئی بندہ ہنس رہا ہے، خوش ہو رہا ہے. تنویر آپا کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. سچے ان کو پتہ چل گیا آپ پہ. فی، الا، علا، حتی، من. جی حتیٰ میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے لیکن حتیٰ کو بھی لکھ لیتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ صرفی کہتے ہیں. حتیٰ اور ان زبردست. بے، کا، لا، لام، بہت اچھا. واو، چلیں ابھی پڑھا نہیں ہے لیکن واو قسم. تا، جو تا قسم، تائے قسم اس کو کہتے ہیں، واو القسم، تا القسم. ٹھیک ہے قسم کے لیے اس کو نوٹ کرے، باقی وہ نہیں ہوتے. چلیں بہت اچھا، زبردست، بہت اچھا. اچھا ان کا کام کیا ہے؟ یہ زیر دے دیتے ہیں. کس کو؟ ناؤن کو. بہت اچھا. آج آپ کو ایک چیز نوٹ کرنی ہے اور یاد کرنی ہے. نظر آ رہا ہے ٹھیک سے؟ یہ سامنے تو نہیں ہے نا؟ نہیں. چلیں ایک آپ کو چیز یاد کرنی ہے، یہ ہمارے پاس سارے کے سارے ہیں حروف جر، اور ہمیشہ پہلے بھی میں نے کہا تھا آپ کو یہ آتے ہیں صرف اور صرف ناؤن کے اوپر. یہ پراپرٹی ہے ناؤن کی، اور ناؤن اپنی پراپرٹی ورب کو یا دوسرے حروف کو نہیں دیتا. یہ کبھی بھی اس کو آپ نوٹ کر لیں. بہت زیادہ مسٹیک کر لیتے ہیں جب ہم گرامر پہ آتے ہیں نا، تو جب تجزیہ ترکیب کرتے ہیں تو بہت زیادہ لوگ مسٹیک کرتے ہیں. کس بات پہ؟ کہ جب نہیں وہ حروف کے زیر زبر پیش چینج ہو جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے وہ ہے ورب ہے یا حرف ہے. لیکن جب من آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نہ ورب ہے نہ حرف ہے بلکہ یہ ناؤن. ٹھیک ہے تو یہ آپ کو نوٹ کرنا ہے. اور ہاں ایک اور چیز، یہ آپ کو بہت امپورٹنٹ میرے لیے ہے. آپ کو پتہ ہے جب حروف جر آتے ہیں ناؤن کے اوپر تو کیا کام کرتے ہیں؟ زبردست. پہلے میں اس کو لکھتی ہوں. اچھا ناؤن، ایک اور چیز جلدی جلدی سے آپ مجھے بتائیے گا. جب ناؤن کے اوپر کوئی چیز یعنی کوئی عامل نہیں ہوتا تو اس کی حرکت کیا ہوتی ہے آخر میں؟ بہت اچھا، پیش. یا ال نہ ہو تو تنوین ان. تو جب ناؤن جو ہے اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا تو وہ پیش لیتا ہے. ٹھیک ہے اس چیز کو آپ کو نوٹ کریے گا کہ جب ناؤن کے اوپر کوئی لفظ آتا ہے تو ناؤن کے آخر کا چیز جو حرف ہے وہ بدل جاتا ہے. اس وقت اس نے زیر لے لیے، کبھی وہ زبر بھی لیتا ہے،
ٹھیک ہے نا, کبھی وہ زبر بھی لیتا ہے, کبھی وہ زیر لیتا ہے, کبھی وہ پیش لیتا ہے. لیکن ایک چیز آپ کو نوٹ کرنی ہے, جو حرف ناؤن کے اوپر آتا ہے اور آخر میں ناؤن کی حرکت کو بدل دیتا ہے, اس حرف کو کہتے ہیں عامل. اوکے, اس کو کہیں گے نہیں جو بھی آئیں گے ٹھیک ہے, جو بھی آئیں گے. میں ابھی ہم کریں گے نا, جب ہم ورب میں آئیں گے نا تنویر آپا, تو اس میں آپ دیکھو گے کہ فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں گی کہ کلو فاعل مرفوع, جتنے بھی فاعل ہی نہیں, وہی ہم نے کیا ہے کام کرنے والے, وہ پیش لیتے ہیں. کلو مفعول منصوب, جتنے بھی جس کے اوپر کام کیا جاتا ہے آبجیکٹ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ زبر لیتے ہیں. یہ زبر کہاں سے آئی, اس کا عامل فعل ہے. تو جب بھی ناؤن کی کوئی حرکت چینج ہوگی تو وہ جو حرکت کی جو چینج ہونے کا ریزن ہوگا نا, اس کو کہیں گے عامل, اور وہ جو ناؤن ہوگا نا اس کو کہیں گے معمول. آج آپ کو میں پریکٹس کرواؤں گی. آپ کو پتہ ہے حروف مخرج کی, انشاءاللہ اب ہم آتے ہیں نا اس میں تجوید میں, تو میں آپ کو مخرج کی پریکٹس کرواؤں گی. چلیں, اس کو ہم جب زیر ہم نے لے لی, اس نے زیر لے لی, تو یہ ہو جائے گا معمول. اوکے, نمبر 1, عامل کوئی بھی ہو سکتا ہے, صرف حرف جر نہیں ہو سکتا, حرف جر بھی عامل ہے. اور کوئی, جیسے ابھی ہم نے کہا کہ ناؤن نے جب زبر لے لی, پھر ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں, یہاں پر میں لکھتی ہوں, جیسے ضرب. یہ ضرب لفظ مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ بڑا سے ابھی تک نکال ہی نہیں. تو ضرب فاطمہ تو, چلے ضرب فاطمہ تو, کوئی لفظ آپ بتا دیں. حسینہ, چلے حسینن. آپ نے دیکھا اب یہاں پر ضرب فاطمہ تو, مارا ضرب غلط ہو گیا, آپ نے مجھے بتایا نہیں. ضرب مذکر کے لیے آتا ہے اور میں نے یہاں فاطمہ لکھا ہے. آپ نے دیکھا میں نے مسٹیک کر لی. ضربتی آئے گا, کیا آئے گا, کیا آئے گا, شیلا, آرزو, اب سب کو بتانا ہے. شیلا, مریم, کرن, وجزافہ, رشنافہ, تنویرہ, فرح. جی, ضربت. میں نے ضرب فاطمہ لکھا ہے. دیکھیں, ضرب فاطمہ تو حسینہ, میں نے صحیح لکھا ہے. پہلے مجھے ضرب محمد لکھنا تھا, اس لیے میں نے ضرب محمد, پھر میرے دماغ میں نہیں, ہم تو ساری فیمیل ہے تو کیوں نہ میں آج فیمیل کے ہاتھوں کسی کو. ضربت ہوگا. سوچی تھوڑا سا, کیا ہوگا انجو. مارا ایک عورت جو کہ فاطمہ ہے, ایک عورت جو کہ فاطمہ ہے, جو کہ غائب ہے, ایک عورت جو کہ فاطمہ ہے, جو کہ غائب ہے, اس نے مارا اس کو جو حسینہ ہے اور وہ بھی غائب ہے. تو کیا ہوگا, بہت ہی خوبصورت. انجم نے بہت پیارا بتایا. تنویر آپ نے اتنا اچھا بتایا, میں نے جان بوجھ کے وہ کیا, میں نے جان بوجھ کے سوچا کہ نہیں تھوڑا دیتی ہوں, دیکھوں گا کتنا کانفیڈنس ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. یہاں پر ضرب جب ہوگا تو یہ مرد کے لیے ہو جائے گا, اور جب ضربت ہوگا, ضربت کرن, ضرب, ضربا, ضربو, ضربت, ضربتا, ضربنا, ضربتا, ضربتما, ضربتم, ضربتی, ضربتما, ضربتن, ضربتو, ضربنا. ٹھیک ہے, تو کون سا ہوا, ضربت, ضربا, مارا, ضربت, مارا اس ایک مرد نے, ضربا دو مردوں نے, ضربو, ضربت ایک عورت اسٹارٹ ہو گئی, ضربت, ضربتا,
ज़रबना, ज़रबता, ज़रबतुमा, ज़रबतुम, ज़रबती, ज़रबतुमा, ज़रबतुन्ना, ज़रबतो, पता नहीं कब वो वक्त आएगा, ज़रबना। और कर सकती हैं आप नहीं कर सकती। कुछ जो तंग करने वाले हैं उनके लिए कहती हूँ, जो पीछे से तंग करते हैं ना उनके लिए। चले, ये तो सिर्फ आसानी के लिए। आपने देखा माशाल्लाह आपको ग्रामर अभी यहाँ तक सर्व करना आ गया, लेकिन मिस्टेक कहाँ होती है कि जैसे ही हम वर्ब लिखते हैं ना वहाँ आप फौरन कैच नहीं कर पाते। ये हमें अभी प्रैक्टिस करनी होगी। हाँ, ये हम इंशाल्लाह ये जो बुक है ना जुमे को हम यही प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह कि कहाँ कौन सा फेल। आपको पता है कभी कभी फेल हमारा वो फीमेल हो जाता है और फिर उसका आपको फाइल ढूंढना पड़ता है, कहीं दूर जाके आपको मिल जाता है। तो ये क्या है, ये दिमाग की प्रैक्टिस होती है, इससे दिमाग भी बहुत तेज़ होता है, इससे हमें वो फिर ओमेगा 3, 4, 5 नहीं खाने पड़ते हैं। तो यहाँ ज़रबत फ़ातिमतो हसीनन। ओके, अब यहाँ पर एक और चीज़ को आपको नोट करना है। वैसे तो जो हमारा नाउन है इसको, ये जो आज की ख़ास बात है इसको आपको नोट करना है। देखिए वैसे तो हमारा नाउन की जो ओरिजिनल शक्ल होती है वो आखिर में पेश ही होता है, जब उसके ऊपर कोई हरकत नहीं होती तो वो पेश ही होता है, लेकिन उसका अपना होता है। लेकिन नाउन जब कहीं किसी के साथ आ जाता है ना तो वो पेश ले लेता है। तो हम यहाँ ये कहेंगे कि फातिमा, क्योंकि ये नाउन है ना, इसको पेश किसने दिया है, वर्ब ने, क्योंकि ये इसका फाइल हुआ। मारा फातिमा ने, मारने वाली कौन है, फातिमा। तो फातिमा को जो पेश दिया है वो ज़रब की वजह से आया है, तो ज़रब हुआ आमिल और ये हो गया मामूल। रोशन आपा क्लियर है? ओके, बहुत ज़बरदस्त, फेल और फाइल। अभी यहाँ पर हसीनन हुआ ना, तो यहाँ पर उसने तनवीन ली यानी ज़बर ली है। तो जो ज़बर ली है हमारे मफ़ऊल ने, ये ज़बर कहाँ से आई उसके पास, कहाँ से आई, वर्ब की वजह से आई। वर्ब, क्योंकि वर्ब ने उसको मफ़ऊल बना दिया ना, ऑब्जेक्ट बना दिया। तो हसीनन के ऊपर जो ज़बर आई है, इस ज़बर की वजह है वर्ब, और ये जो फेल है, और फेल जो है इसका आमिल हो जाएगा, ये इसका मामूल हो जाएगा। क्लियर? मामूल मफ़ऊल के वज़न पर, मामूल उसको कहते हैं जिसके ऊपर अमल किया जाए, आमिल काम करने वाला, मामूल जिसके ऊपर काम हुआ। ओके, देखिए हसीना क्या है, ज़बर दी गई ना, उसको अमल किया गया ना उसके ऊपर, तो ये मामूल हो गया जिसके ऊपर अमल किया जाए, काम किया जाए। आमिल खुद काम करने वाला। ये हमेशा आप याद रखिएगा, जब भी ज़ेर ज़बर पेश आएंगे और उनकी हरकत, नाउन की हरकत चेंज होगी, कभी कभी वर्ब की हरकत भी चेंज होती है, तो उसमें भी आप बस इतना याद रख लीजिएगा कि जो ज़ेर ज़बर पेश को चेंज करता है उसको आमिल कहते हैं, और जिसकी चेंज होती है उसको मामूल कहते हैं। ओके, इंशाल्लाह जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना जुमे को इंशाल्लाह, तो हमारे लिए बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये चीज़ें। चलें जी, हमारे पास जो अभी हमने कहा नाउन की पहचान हमें मिल गई। अभी हमने वर्ब शुरू नहीं किया है ना शुएला, आप लोगों के साथ वर्ब हमारा नहीं शुरू हुआ ना, नहीं हुआ इंशाल्लाह। अभी अगले बुध से हम लोग वर्ब शुरू करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। तो यहाँ पर हुरूफ में हमने अभी सिर्फ प्रीपोजिशन पढ़ी है, सिर्फ, बाकी और भी हुरूफ हमारे पास होते हैं। वो हुरूफ फॉर एग्जाम्पल जैसे है, आपने ये पढ़ा होगा ना। अब देखिए यहाँ पर कभी कहीं आपको कद नजर आया, ये प्रीपोजिशन नहीं है, ये हुरूफ जर नहीं है। कहीं पर आपको अन नजर आया, नहीं नजर आया ना, अन नहीं नजर आया ना, ये प्रीपोजिशन नहीं है। कभी कहीं इसमें आपको इन्ना नजर आया, कहीं पर आपको इन्नमा नजर आया, ये हुरूफ ही है, लेकिन ये प्रीपोजिशन नहीं है, लेकिन इनको हम हुरूफ ही कहेंगे, हमारे लिए ये यहाँ तक काफ़ी है। चले, ये हो गया हमारा आज की ग्रामर का। अभी हम थोड़ा सा आते हैं
वही जो कुरान की आयत मैंने आपको दी, हम थोड़ा उसकी तरफ आते हैं। नाउन हमारा हो गया, क्लियर हो गया ना नाउन? तकरीबन नाउन की पहचान हमारी कंप्लीट होगी, बाकी आगे जाके हम उसको करेंगे इंशाल्लाह। नाउन की तो बहुत ज़्यादा किस्में हैं, इसको मिटा दो। तो अभी हाँ जब हम ग्रामर में आएंगे और जब हम तज्जिया तरकीब पढ़ेंगे ना, इसको आप नहीं भूलेंगे। बहुत मिस्टेक हो जाती है। कहाँ पर मिस्टेक होती है? जब हम जार मजरूर में आते हैं ना, तो वो कहते हैं कि ये जो है ये हर्फ है जिसने ज़ेर दे दी है नाउन को, ये नाउन है, ये हर्फ है इसने ज़ेर दे दी। नहीं, हमें ऐसे नहीं बोलना है। ऐसे हम बोलेंगे ना तो फिर हमारा सही नहीं रहेगा। हम कहेंगे हर्फ जर और मजरूर। क्लियर? हर्फ जर फी खुद हर्फ जर है, अलबैत मजरूर जिसको ज़ेर दी, मजरूर यानी जिसको ज़ेर दी। क्लियर? चलिए इसको मिटा दो। आज हम थोड़ा सा तजवीद में भी आएंगे, बस ये थोड़ी एक आयत हमारी हो जाए ना, तो हम इस आयत के बाद हम फ़ौरन आते हैं। अच्छा, ये जो मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ मैं भेज भी दूँगी, ताकि जो हमारे कुछ ख़ास पॉइंट्स हैं ना वो हमें मिल जाएं। चलें जी, रोशन आपको मिला? चलें बिस्मिल्लाह। सूरह कहफ आयत नंबर 68 आप भी खोलेंगे। सूरह कहफ आयत नंबर 68, इसको आपको तज्जिया तरकीब करना है। रोशन आपा इसको आपको तर्जुमा करना है और मुहद्दिस आपा इसको आपको ग्रामर करनी है, और आपको बताना है ये जुमला खबरिया है इंशाइया। चले चले आप तर्जुमा करेंगे। वकैफ़, हाँ हाँ कैफ़ कैसे, हाँ तस्बीरो ज़बरदस्त, तुम सब्र कर रहे हो। अला ऊपर, हाँ माँ जो कुछ, हाँ लम हदीस नहीं, हाँ तौहीद तो है था। ये हमने नहीं पढ़ा कभी, तौहीद की क्या हो रही है? नहीं पढ़ा ना, ये नया लफ्ज़ है आपके लिए। तौहीद के रूट वर्ड से है हवता, हवता हवाता घेरे में लेना, अहाता कहते हैं ना, उर्दू में भी अहाता कहते हैं, चारों तरफ से घेर लेना। हाँ तुम घेर लेते हो उसके जरिए उस चीज़ को। हाँ खूब खबर, खबर बहुत अच्छा, खुबरा कोई भी खबर, बहुत ज़बरदस्त। कितना अच्छा किया ना आपने, देखा आपने एक चीज़ नोट की कि उनके पास जो कुरान है बगैर तर्जुमे के है। नहीं इनका आय हाय मासूम है ना, किरण फौरन दिखाया, मेरे पास भी नहीं, कभी नहीं आएगा। लेकिन आपने देखा मैंने फ़ौरन अचानक से दिया आयत को, और फ़ौरन अचानक से कर दिया। आप सबके लिए कहती हूँ, कितनी खुशी होती है ना कि हमें फ़ौरन आता है। वकैफ़ और किस तरह, कैसे, तस्बिरो तुम सब्र कर रहे हो, अला माँ चीज़, उस चीज़ पर, लम हरगिज़ नहीं, तुहित तुमने इहाता किया, घेरे में लिया, कंट्रोल किया, बिही उसको, खुबरन मार्फत, नॉलेज, इल्म, खबर, जिसकी तुम्हें खबर नहीं है कैसे तुमने उस चीज़ के ऊपर सब्र किया। ये हज़रत मूसा की बात हो रही है और हज़रत खिज़र की बात हो रही है, जो आपस में बात कर रहे थे ना, जो 3 चीज़ें की थी वो बातें हो रही है यहाँ पर। तो हज़रत खिज़र और हज़रत मूसा की बातें, ठीक है। चले बिस्मिल्लाह मैं देख रही हूँ बहुत साहब, अब बहुत गौर से देख रही हैं। चले तस्बिरो अला मा बिही खुबरा
جی بہت صاحبہ حرف عطف ہاں کیف ابھی انہوں نے کہا کیسے ذرا استفہام سوالیہ کیونکہ سوال پوچھے جا رہے ہیں نا ابھی آپ اس کو نوٹ کریے گا سوالیہ استفہام کہتے ہیں حرف استفہام فہم سے نکلا ہے ہاں ہم کہیں گے حرف بہت اچھا کہا آپ نے تنویر آپا اس تف سورہ ہاں ایلیزا سورہ کہف آیت نمبر 68 کو ہم تجزیہ ترکیب کر رہے ہیں اچھا کیف حرف استفہام اوکے تصبرو کس چیز کا پہلا صیغہ ہوگا فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہوگا ایک اور چیز فعل مضارع کا یصبرو یصبران یصبرون تصبرو تصبران یصبرن تصبرو ساتواں صیغہ اس کا فاعل سبجیکٹ کوئی بات نہیں میں ابھی ایلیزا سے سارا کرواؤں گی حرف جر ماں کیسے پتا چلا چوتھا صیغہ ہے کیسے پتا چلا چوتھا روشن آپا لیکن آپ نے ترجمہ کیا تم صبر کر رہے ہو آپ نے ترجمہ تم صبر کر رہے ہو اگر چوتھا صیغہ ہوتا تو اس کا ترجمہ کیا ہوتا وہ ایک عورت صبر کر رہی ہے اور آپ نے ترجمہ کیا تم صبر کر رہے ہو تو میں نے ابھی آپ کو کہا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر میل ہیں فیمیل نہیں تو کون سا صیغہ ہو جائے گا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی بات ہو رہی کوئی عورت ہے ہی نہیں تم ایک مرد ساتواں صیغہ بہت اچھا ساتواں صیغہ علامہ پہلے اس کو کر لیتے حرف جر لم میں کھا گئی ایک منٹ محدثہ آپا جب ہم کہتے ہیں حرف جر تو اس کے لیے مجرور کا ہونا ضروری ہے جب ہم کہتے ہیں حرف جر تو اس کے لیے مجرور کا ہونا ضروری ہے نا حرف جر بغیر کسی مجرور کے نہیں آتا یہ محدثہ آپ نے نہیں کیا ہے میں انشاءاللہ اس کو کھول کرتی ہوں ٹھیک ہے آپ پریشان نہ ہو میں اس کو کھولوں مجھے آج یہی کھولنا ہے چلے لم تحط مضارع ایلیزا لم ہے مضارع مجزوم مضارع مجزوم جس نے جزم لی ہے نا مجزوم بھی ہاں اس کو ہاں چھٹا صیغہ تو پھر عورت کے لیے ہو جاتا ہے نا تو پھر ساتواں صیغہ بہت اچھا بھی حرف جر پروناؤن اور بھی کیا ہوگا
حرف جر پلس پروناؤن, ناؤن یا پروناؤن سیم ہوتا ہے, تو ہم کیا کہیں گے اس کو؟ یہ اس کو آج یہ چیزیں آپ کو نوٹ کرنی ہے. زبردست. جار مجرور, زبر لی, بہت اچھا. مفعول, بہت ہی اچھا. الیزا ایک دفعہ آپ کرو گے اس کی گرامر؟ ہاں آپ نے مودی صاحبہ آپ نے نہیں بتایا جملے خبریہ انشائیہ. زبردست. انشائیہ کیونکہ سوال سے شروع ہو اور ہمیں کوئی نیوز نہیں ملی, سوال. بہت اچھا. جملے انشائیہ. جی مجھے ایسا لگا کہ اللہ کا مجنون کہا گیا. ابھی ہم اس کو کھول دیں, ابھی کھولتی ہوں, سب کھولتی ہوں. ٹھیک ہے, ایک دفعہ الیزا. ہاں میں سب ریکارڈ کر رہی ہوں. انشاءاللہ میں ابھی یہ جیسے یہ آیت ہوتی ہے نا, ہم تجوید کی طرف آتے ہیں, میں آپ تھوڑی سی پریکٹس ہم کریں گے. کوئی بات نہیں نا, آپ پریکٹس کریں گے نا میرے ساتھ, عین کی, ہا کی, آ کی. چلیں الیزا. چلیے کوئی بات. ہاں آتی. حرف استفہام. پھر مضارع. ہاں بہت اچھا. ساتواں صیغہ. اس کا فاعل کہاں ہے لیزا؟ اس کا سبجیکٹ کہاں ہے؟ مجھے یہی ڈھونڈنا تھا. اس کو آپ نوٹ کریں, اس کا سبجیکٹ, کیونکہ بغیر سبجیکٹ اور آبجیکٹ کی کوئی ہوتا ہی نہیں فعل. آبجیکٹ نہ ہو لیکن سبجیکٹ. یہ بہت جی الیزا. اس کا سبجیکٹ انت ہے جو چھپا ہوا ہے اس کے اندر. علامہ. حرف جر. ماں. آپ کو پتہ ہے ماں کیا ہے؟ حرف مجرور. الا حرف جر, ماں مجرور. یہ مجھے آپ کو چیز بتانی تھی, لیکن ابھی ہاں آپ سوچیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجرور, ماں کیا مجرور ہوگا؟ ماں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ چیزیں. چیز کیا ہوتی ہے؟ ناؤن. ایک طرح سے ناؤن ہوا نا. ناؤن, پروناؤن اور ماں اور من. من یا ماں یا جو ہمارے پاس پروناؤن ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو ہمارے پاس پروناؤن ہیں جتنے بھی ہیں, ان سے پہلے جب ہمارے پاس حرف جر ہوگا ہم اس کو کہیں گے یہ ہے جار, یہ ہے مجرور. لیکن اس کی زیر کہاں ہے؟ اس کی زیر چھپی ہوئی ہے, کیونکہ یہ لفظ جو ہے وہ ظاہراً زیر نہیں لے سکتے, تو اس کی زیر چھپی ہوئی. کلیئر؟ اس کو آپ کو نوٹ کرنا ہے. جب ہم کریں گے گرامر میں تو آپ کو اور کرنا ہے. حرف پروناؤن, جتنے بھی پروناؤن. ابھی دیکھیے یہاں دیکھیے مریم, بھی میں پروناؤن آ گیا نا. ناؤن نہیں ہے, من نہیں ہے, ماں نہیں ہے, لیکن پروناؤن ہے. بھی حرف جر پلس پروناؤن, جار مجرور. کہیں گے کس نے زیر, اس کی زیر کہاں ہے؟ پھر زیر چھپی ہوئی ہے. جب بھی حرف جر کسی لفظ کے اوپر آئے گا تو ہم کہیں گے, بھلے اس کی زیر ظاہر نہ بھی ہو تو بھی ہم کہیں گے جار مجرور, لیکن اس نے ظاہراً زیر نہیں لی, لیکن اس کی زیر مستتر ہے, چھپی ہوئی ہے. باطناً اس نے زیر لی. جی الیزا. علامہ یہ ہو گیا. لم تحط به خبرہ. لم مجزوم, ہاں فعل مجزوم. به حرف جر. بھی ہے کس ابھی ہم نے کیا لیزا. جار مجرور. خبرہ, خبرہ, خبرن ہے نا, مفعول ہو گیا. بہت اچھا. چلیے ایک دفعہ میں اس کا تجزیہ ترکیب کرتی ہوں, آپ نوٹ کریے گا, ٹھیک ہے. آپ کو پھر ایسے ہی کرنا ہے. دیکھیں جب ہم شروع کریں گے نا جمعے کو, ترجمہ بھی کریں گے تو تجزیہ ترکیب بھی ساتھ ساتھ کریں گے, تو آپ کو ایسے ہی کرنا ہے جیسے میں ابھی کرتی ہوں. و حرف عطف.
कैफ हर्फ इस्तफहाम सवालिया. अगर आपको इस्तफहाम मुश्किल लगता है ना, कोई बात नहीं, हर्फ सवालिया या क्वेश्चन के लिए हर्फ, जो भी आपको भले फ्रेंच में बोले, आप इंग्लिश में बोले, आप उर्दू में बोले, आप गुजराती में बोले, मुझे कुछ सुना तो रही जी. हर्फ अत्फ वही ज्वाइंट करने के लिए. ओके, अगर आप कहते हैं वाह हर्फ अत्फ है यानी ज्वाइंट करने के लिए तो भी ठीक है, या अगर आप कहते हैं कि वाव जो है वो हाँ ज्वाइंट करने के लिए, मिलाने के लिए हर्फ है तो भी चलेगा, फिलहाल चलेगा 1 साल तक, उसके बाद नहीं चलेगा. चले कैफ हर्फ इस्तफहाम भी कह सकते हैं सवाल के लिए, क्वेश्चन के लिए. जैसे आपको तस्बिरो, नोट करिएगा तस्बिरो को. तस्बिरो फेले मुजारे का 7वां सीखा है, या आप यूं भी कह सकते हैं कि फेले मुजारे मुखातिब का पहला सीखा है, या आप यूं भी कह सकते हैं फेले मुजारे मुखातिब मुज़क्कर मुफरद का पहला सीखा. अल्लाह कितने मेरे बच्चे चालाक. आपको पता है हमें ऐसे पढ़ाया गया था, पहले मुजारे मुखातिब का ओ हमने जो पढ़ा है ना, मजा आ गया. चले तस्बीरों, अब लकी आपको इतनी अच्छी टीचर मिली. चले तस्बीरों फेले मुजारे का 7वां सीखा, क्लियर है ना, या फेले मुजारे मुखातिब का पहला सीखा, दोनों इजी है, तीसरे में नहीं आऊंगी. इसका क्योंकि ये फेल मुजारे है तो हमें पता है फेल मुजारे जो फेल होता है, हर फेल के अंदर उसका फाइल और मफूल होता है. मफूल ना भी हो तो फाइल होता है. तो इसका फाइल क्या है ये आप नोट कर लें. जितने भी हमारे पास वर्ब होते हैं ना, फेले मालूम, मजहूल में अभी हम नहीं आए, उनके खुद के अंदर जो ज़मीर होते हैं ना, प्रोनाउन होते हैं, वो खुद उनके वो होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, उसके फाइल होते हैं. तस्बिरो फेले मुजारे का 7वां सीखा, इसका फाइल है अंत जो कि छुपा हुआ है. अंत, ओके, अंत. फेले मुजारे मुखातिब का पहला सीखा, ओके, अंत इसका फाइल है जो इसमें छुपा हुआ है. ओके, और तनवीर आपा और रोशन आपा, जब भी हमें गड़बड़ होगी ना कि ये मेल का सीखा है या फीमेल का, क्योंकि तस्बिरो वो भी पैसा है, वे भी, जैसे यस्बिरो यस्बिरानी यस्बिरून, तस्बिरो तस्बिरानी यस्बिरन, फिर तस्बिरो तो सेम हो गया. तब हमें कुरान की इधर उधर आयतों की तरफ आगे पीछे देखना होगा कि ये किसकी बात हो रही है. जैसे मैंने अभी आपको कहा हज़रत मूसा और खिज़र की बात, तो आपको फौरन हो जाना चाहिए नहीं ये तो मर्द है, तो मर्द तो तुम के लिए हो जाएगा. क्लियर. अला हर्फ जर, माँ मजरूर, ओके, माँ मजरूर. और हमें पता है माँ जो है वो चीज़ों के लिए आता है, मन जो है वो जानदार चीज़ों के लिए आता है ना, इंसानों के लिए. जी शऊर यानी अक्ल रखने वाली चीज़ के लिए आप मन इस्तेमाल करोगे, और बग़ैर अक्ल रखने वाली चीज़ों के लिए आपने माँ इस्तेमाल करना है. ओके, माँ, हाँ, दोनों सेम है. इसको कहते हैं मौसूल. ये मौसूल भी आता है, सवाल के लिए भी आता है, और बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए. जब आएंगे तो, जब इनकी बारी आएगी तो हम इसके भी डिटेल से करेंगे. चलो, अला हर्फ जर मजरूर लम. अच्छा, अभी आपने मुहद्दिस साहबा, क्योंकि अभी आप इंशाल्लाह पढ़ोगे तो आपने कहा लम यह तो फेले मजजूम नहीं कहेंगे हम, फेले मजजूम फौरन हम कहेंगे लम हर्फे जाजिमा. ये खुद पहले हमें एक एक लफ्ज़ का करना है. हर्फे जाजिमा तहित जो है वो फेले जाजिम या फेले मजजूम. ओके, एक एक को अलग अलग करना है हमें, एक एक लफ्ज़ को. पता है जब आपने 1 साल अगर आपने इस तरह से किया, मुझे पता है ठंडी में भी पसीने छूट जाएंगे, लेकिन जब 1 साल तक आपने किया ना, आपको मज़ा आएगा, फिर आप कभी भी कुरान नहीं छोड़ पाओगे, और जो आपको फिर खजाने मिलेंगे ना इंशाल्लाह. वही कहते हैं ना, मेहनत के बगैर कोई चीज़ नहीं मिलती. लमलमा फेले अम्र पढ़ा है ना आपने, ये जाजिम में आता है, ये फेले जाजिमा कहते हैं इसको. फेले अम्र आपने पढ़ा है ना मरियम, आपने तो देखें, जब हम फेल का पेश हटाकर साकिन करते हैं तो वो फेले जाजिम हो जाता है. क्लियर. और जो लफ्ज़, जो हुरूफ फेल के ऊपर आते हैं और वो हुरूफ जो जज़म देते हैं उनको हुरूफ जाज़िमा कहते हैं. लम, लमा, हुरूफ शर्त, लाए नहीं,
लाम आम्र, ठीक है, ये क्या है, हुरूफ जाज़िमा है। ओके, इसको इंशाल्लाह मैं फिर से करूँगी, क्योंकि अब जब हम फ़ेल शुरू करेंगे ना तो हम करेंगे, मुझे पता है भूल गए होंगे, बच्चों वाले हैं ना। चलो, तहत जो है वो फ़ेल मजज़ूम का 7वां सीगा, इसके अंदर भी अंत छुपा है जो कि इसका फ़ाइल है। ओके, इसके अंदर भी अंत है जो इसका फ़ाइल है। बिही हर्फ जार व मजरूर जी। तहत ये बहुत मुश्किल लफ्ज़ है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, मैं आपको, क्योंकि देखिए इसके रूट वर्ड्स हैं हवता। आपने मुझसे नहीं पूछा इसका वाव कहाँ गया, नहीं पूछा ना, क्योंकि ये कायदा इसलिए मैंने भी नहीं बोला, और इसको हम अभी छेड़ेंगे भी नहीं, इसको इंशाल्लाह 2-3 साल के बाद इसकी बारी आएगी। तो तहत जो है वो फ़ेल मजज़ूम है, ओके, और 7वां सीखा है, अंत इसका फ़ाइल है जो इसके अंदर छुपा हुआ है। बिही जार मजरूर, ओके, बे हर्फ जर, ही प्रोनाउन है, ज़मीर मुफरद मुज़क्कर एक मर्द के लिए, जार मजरूर। खबरन खुबरन इसका मफ़ऊल हो जाएगा, क्योंकि कुल्लो मफ़ऊलुन उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कुल्लो मफ़ऊलुन मंसूबुन। काफ़ी यहाँ तक, आज हम सलवात पढ़ते हैं और फिर हम तजवीद को शुरू करते हैं। हमने तजवीद कहाँ तक कर लिया था? तरतील का किया था ना, आपको याद है, मैंने आपको डिटेल से बताया था तजवीद की मीनिंग, तरतील की मीनिंग याद है? आप वीडियो रिकॉर्ड भी किया था, वीडियो भी भेजे थे। वो आपने किया था ना, हमने किया था, वो हमारा हो गया था ना। मैं तजवीद के जो इंशाल्लाह मैं ऐसे करती हूँ, मैं तजवीद के जो वीडियोस हैं वो दोबारा भेजती हूँ, ठीक है, और फिर जहाँ पर मुझे लगेगा कि हमने नहीं किया तो फिर मैं दोबारा उसको कर दूँगी। हमने कहा था कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो लिखे जाते हैं वो पढ़े नहीं जाते हैं। उसके बाद हमने कहा था, मैंने आपको याद होगा मैंने 28 अल्फ़ाबेट्स लिखे थे, हुरूफ लिखे थे ना, आपको याद होगा ना, और फिर उसमें से मैंने सबका अलग अलग करके आपको बताया था। जी हाँ, मखरज निकालना है। हमने सुकून का भी किया था, है ना, आपको याद है, मैंने तनवीन का किया था, तशदीद का किया था, सुकून का किया था, और मैंने 28 वर्ड्स लिखे थे, मैंने भेजा भी था, आपको याद नहीं है? दोबारा से करती हूँ, आज मैं थोड़ा सा दोबारा से करती हूँ। चले अभी इसको करती हूँ, क्योंकि हमारे पास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा आप रिपीट करोगे जब तक मैं ढूंढती हूँ, मुझे मिल जाएगा। हमारे पास जो मखरज है, हमारे पास 28 वर्ड्स है ना, मैंने आपको बताया था, अलिफ बा ता फा जा जीम हा खा, ये सब मैंने आपको बताया था, 28 वर्ड्स हैं, तकरीबन कुछ 29-28 कहते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, मखरज निकालने की, ये जो 28 वर्ड्स है ना, हरूफ हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, इनको निकालने की जगह कितनी है? कौन कौन सी? माशाल्लाह सब याद है। चले, मैं माशाल्लाह से आरज़ू ने कितना खूबसूरत बताया कि जो हमारे पास 28 वर्ड्स हैं उसको निकालने की हमारे पास 5 जगहें हैं। उनमें से सबसे पहले जो हम निकालते हैं वो जोफ कहते हैं बीच वाले हिस्से को, फिर खैशूम, फिर हलक, फिर लिसान, फिर शफतैन, होंठ। कुछ मखरज ऐसे हैं, मैं अभी मुझे वो मिल नहीं रहा, मैं इसको ढूंढ रही हूँ। जी जी जी, शफतैन होंठों को कहते हैं।
ہونٹ، دو ہونٹ. خیشوم کہتے ہیں ناک کو، ناک کو. جو چلے میں اس کو کرتی ہوں. میں نے آپ کو 20 میں نے فوٹوز بھی بھیجے تھے نا آپ کو. چلے ہم کرتے ہیں، میں اس کو لکھتی ہوں ہمارے پاس مخرج، پھر دوبارہ سے کرتی ہوں. ٹھیک ہے. ایسا آپ کو یاد ہے ہم نے کہاں تک کیا تھا؟ نوٹ کیا ہوگا نا. شمیم آپا آپ کو یاد ہے؟ فرحا ہمارے پاس اور کون کون ہے مجھے جی ترتیل تک ہم نے کیا تھا کہ ترتیل کسے کہتے ہیں نا. چلیں آج ہم تھوڑا سا کرتے ہیں. ہمارے پاس مخرج نکالنے کی 5 جگہ ہیں. بہت خوبصورت. سب سے پہلے حروف نکالنے کی 5 جگہ ہیں. مخرج یا حروف یا مخرج یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ الفاظ کو منہ سے نکال کی جگہ کتنی ہے؟ 5. نمبر 1 جوف کہتے ہیں اس کو. جوف. نمبر 1 جوف میں سے کون کون سے الفاظ نکلتے ہیں؟ بہت اچھا. جوف میں سے کیا کیا نکلتا ہے؟ جوف کہتے ہیں حلق کے بیچ کے حصے کو، منہ کا بیچ کا حصہ. منہ کا جو بیچ کا حصہ ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں جوف یعنی منہ کا حصہ، بیچ کا حصہ. الف مدی، واو مدی، یا مدی. ٹھیک ہے. جو الف مدی ہے، جو واو، جیسے الف مدی کسے کہتے ہیں؟ جوف میں سے مدی نکلتے ہیں. الف مدی، واو مدی اور یا مدی، یہ جوف میں سے نکلتے ہیں. الف مدی کون سا ہے؟ آ با تا، الف مدی. یا مدی کون؟ واو مدی کون؟ جتنے بھی سب جس میں مد ہوتی ہے، جس میں 2 برابر ہم کھینچتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا الف مدی اس کو کہتے ہیں زبر کے ساتھ الف آ جائے تو اس کو الف مدی کہتے ہیں، پیش کے ساتھ واو آ جائے تو اس کو واو مدی کہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے بہت ریپیٹ کیا تھا. زیر کے ساتھ یا آ جائے تو اس کو یا مدی کہتے ہیں. اوکے. تو الف کے ساتھ جوف کہتے ہیں منہ کے، گلے کے نہیں، منہ کے بیچ والے حصے کو کہتے ہیں. آپ دیکھو جب آپ پڑھتے ہو نا تو آپ کیا کہتے ہو؟ آ، با، او، بو، تو، ای، بی، تی. اب زور سے پڑھو گے آپ کو فیل ہوگا منہ میں. اب دیکھو، اب سب کر کے دیکھیں، آپ کو دیکھو فیل ہوتا ہے ایک دفعہ. اب کر کے دیکھیں گے سب. آپ اگر جو ہمارے ساتھ زوم میں ہے وہ بھی ذرا تھوڑا ٹرائی کر کے دیکھیں، آپ کو فیل ہو رہا ہے؟ آ، با، تا، سا، او، بو، تو، سو، ای، بی، تی، سی. گلا منہ فیل ہو رہا ہے نا، منہ کا بیچ والا ایسا جوف. تو جوف سے الف مدی، یا مدی اور واو مدی نکلتے ہیں. اور جوف جو ہوتا ہے منہ کے بیچ کے حصے کو کہتے ہیں. کلیئر؟ چلو ابھی ہم آتے ہیں جو دوسرا ہمارا حصہ ہے جہاں سے ہم چیزوں کو نکالتے ہیں، وہ ہے حلق. نمبر 2 جو ہے وہ حلق کہتے ہیں. نمبر 2 جو ہے وہ ہے حلق کہتے ہیں اس کو. یہ جو ہمارا پارٹ ہے نا، اب دیکھو یہاں جو ہم کہتے ہیں
یہ جو ہماری زبان ہوتی ہے نا یہاں تک ہوتی ہے نا, یہاں سے لے کر جو یہاں تک جو زبان ہوتی ہے نا وہ حلق میں آ جاتی ہے. تو یہ جو پارٹ ہوتے ہیں یہ سارے کا سارا حلق میں آ جائے گا. اوکے, اس کو کہتے ہیں حلق. اوکے, ابھی حلق سے کون کون سے لفظ نکلتے ہیں؟ ہاں مجھے اس کو ہم نے, ہاں کتنے لفظ ہیں محدث صاحبہ؟ 6 ورڈس ہیں. بہت اچھا. حلق کے 6 ورڈس ہیں, لیکن اس کو ہم نے گروپ میں کیا تھا نا, اس کے 3 گروپس بنائے تھے ہم نے, یاد ہے نا آپ کو؟ میں حلق بناتی ہوں لیکن آپ اس کی تعریف کریے گا. حلق نظر نہیں آ رہا؟ یہاں آ جائیں. تو مجھے لگتا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے شیلا؟ اوکے جی, اس بدھ کو ہے, اس بدھ کو آ جاؤں گی آج میں وہ ٹائم ٹیبل بھیج دوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلے. حلق, حلق میں سے کتنے لفظ نکلتے ہیں؟ یہ بکس, ہاں چلے. اچھا, حلق سے کون کون سے لفظ میں جلدی سے لکھتی ہوں, جلدی سے آپ مجھے بتائیں گے کون کون سے؟ ہاں, نمبر 1 کا, نمبر 1 سے آتے ہیں نا, جو نمبر 1 گروپ ہے. نمبر 1 گروپ ہے حمزہ. نمبر 1 حمزہ. نکلتا ہے نا یہاں سے حمزہ. حمزہ اور بہت اچھا, حمزہ اور ہاں, یہ ہے نمبر 1 گروپ ہے نا. اور نمبر 2 گروپ, نمبر 2 ہاں, این اور ہاں. اور نمبر 3 غین اور خا. بہت اچھا, غین اور خا. یہ ہماری حلق ہے اور اس حلق سے ہمیں الفاظ کو نکالنا ہے. ٹھیک ہے, پہلے ہاں, حمزہ اور ہاں جو حلق کا پہلا حصہ ہے, ہاں جو ہمارے حلق کا اوپر والا حصہ ہے نا, وہاں سے ہمیں حمزہ اور ہاں نکالنا ہے. اس کو ہم نوٹ کرتے ہیں کہ یہاں سے ہاں نکلے, یہاں سے ہاں حمزہ والا ہاں, وہ سوری 2 چشمی ہاں اور حمزہ. حمد, ہدایت, ہدایت بولے آپ, ہدایت, ہدایت. آپ بولے مومن, مؤمن, مؤمن. فیل ہوا آپ کو؟ مؤمن فیل ہوا نا, مؤمن نہیں ہوتا, نیچے آتا ہی نہیں حمزہ. مؤمن ہے نا. اور جیسے ہدایت, فیل ہوا ہدایت. ابھی خا کو نکالیں, خالی, خالی نیچے آیا نا. غالب, غالب. تو یہ جو حلق کا نچلا حصہ ہوتا ہے نا, وہاں سے خا کو بھی نکالنا ہے آپ کو, اور آپ کو یہاں سے غین کو بھی نکالنا ہے. حلق کے بیچ والا حصہ. اچھا, مزید جو ہمارا مخرج ہے آج میں یہ اس کی پریکٹس کرواؤں گی. ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے آپ کے پاس لکھا ہوا ہے, جو میں نے 5 لکھا ہے نا, خیشوم, حلق, یہ سارے آپ کے پاس لکھے ہوئے ہیں. جو آج میں آپ کو پریکٹس کرواتی ہوں. کس کی؟ حمزہ تو آپ کو ماشاءاللہ سے آ گیا. سب مل کے ہم تھوڑی سی پریکٹس کریں, ہم مل کے پریکٹس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, حمزہ ہمیں آ گیا. ہم نے کہا ایمان, ایمان بولے, ایمان. ہاں, یأخذ, یأخذ, اخذ. دیکھا آپ نے دیکھا نیچے آتا ہی نہیں ہے نا. پھر ہم نے, ہاں جیسے ہم کہتے ہیں حمیم, 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 یہاں سے آیا نا, حمیم, حمیم, حمیم. ابھی دوسری چیز کی طرف ہم آتے ہیں. آج میں آپ کو پریکٹس کرواتی ہوں ہا کی. ہا, ہا کو سب تھوڑا سا مجھے آپ بسم اللہ پڑھ کے سنائیں گے. میں شروع کرتی ہوں. ٹھیک ہے, بند کر رہے ہیں, کرنے نہیں دیتا. چلیں.
ہم بسم اللہ کو پریکٹس کرتے ہیں, ٹھیک ہے, چلیں ہم بسم اللہ کو پریکٹس کرتے ہیں. ایلیزا آپ سے شروع کرتے ہیں. ہا کو دیکھیں, ایک چیز میں آپ کو بتاتی ہوں, اس کو آپ نوٹ کریے گا. جب آپ ہا کو پڑھیں گے نا, کچھ لوگ پڑھتے ہیں اشہد ان محمد, آپ دیکھیے گا خا کی طرح پڑھتے ہیں. نہیں, یہ خا کی طرح میں پڑھنا ہے. آپ کو کیسے پریکٹس, ہا کی پریکٹس آپ کو ایسے کرنی ہے جیسے نہیں آپ کے گلے میں مکھی پھنس گئی ہے اور آپ اس کو نکالیں, یا آپ بہت زیادہ ٹھنڈی ٹھنڈی سانس لے رہے ہیں. محمد ایسے آپ کو, جب آپ ہا کو نکالیں گے نا, دیکھیں گلا ہمارا, جب آپ نے کہا تو گلا ملا, جب آپ نے بولا گلا ملا, جب آپ نے کہا خا گلا ملا, غین کہا گلا ملا. لیکن جب آپ ہا کہیں گے نا تو گلے کے جو 2 پارٹس ہیں اس کو کھول دینا ہے. اوکے, تو گلے کے دونوں پارٹس کو آپ کو کھول دینا ہے. آپ کو کہنا ہے محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب گلا آپس میں ٹچ ہوا تو آپ سمجھ جاؤ گے کہ یہاں خے ہے, یہاں خے ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ایلیزا بسم اللہ. پہلا اتنا اچھا, دوسرا چینج ہو گیا. ابھی اتنا مزہ آنے والا ہے. چلے دوسرا چینج ہو گیا. چلے ہاں, تھوڑا ابھی تھوڑا ہوا. چلے آرزو بسم اللہ. بسم اللہ آپ دیکھو, دنیا کوئی نہیں دیکھ رہی ہے, آپ اپنی ہی دھن میں گم ہو جاؤ. کو اب وہ ٹافی کھاتے نا بمبو, وہ ہماری کلاس میں کون تھی پتہ ہے, میں تجوید پڑھاتی تھی نا, وہ بمبو کھاتی تھی. ہاں, پیکتو منہ میں رکھتی تھی اور اتنے زبردست ان کے مخرج نکلتے تھے, بغیر پیکتو کے نہیں نکلتے تھے. چلے بسم اللہ. بسم اللہ منہ کھولے, کوئی بات نہیں, ایسا کر دے. نہیں ہوا. سانس نکالے. اب یہاں سے نا, ہم جب اسپورٹ کرتے تو کہتے ہیں نا سوئمنگ میں بھی سیم. میں لاسٹ میں پھر آتی ہوں آپ کے پاس, ٹھیک ہے. چلے مولوی صاحب. تھوڑا سا منہ کھول دے, پورا منہ کھول دے. دیکھیں ہم میں سے کوئی نہیں دیکھ رہا, میں بھی نہیں دیکھ رہی. الحمدللہ میرے کان برابر ہے, ڈبل سنتے ہیں. دیکھیے خے ہو گیا ہے نا, خے ہو گیا. بسم اللہ گلا کھول دے پھر سے. دیکھیں ایسے بسم اللہ ہاں, ابھی تھوڑا تھوڑا ہوا. پھر سے آتی ہوں میں. تھوڑا نزدیک ہے. خیر ہو گیا. بہت اچھا. تنویر آپا پہلے اتنا خوبصورت بکر. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم بس کہے رحمان رحیم. رحمان
رحمان میں نے کہا رحمان انہوں نے کہا رحیم بسم اللہ یہ نہیں ہوگا بسم اللہ ہے ہوگا کیونکہ اللہ میں بھی ہاں آتی ہے دو چشمے بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان رحمان رحیم بسم اللہ صحیح نہیں نماز کے لیے پریکٹس کریں نماز کو میں ساری نماز کی پریکٹس کرواؤں گی بسم اللہ صحیح وہی نا سچ میں تشہد میں پھر کیا حال ہو رہا ہوگا ہمارا آخری نماز کے آپ پڑھیں تو بسم اللہ سے الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان الرحیم رحیم اب دیکھو خا نہیں لگے گی نا خا لگ رہی بسم اللہ یہ جو بسم اللہ تین ہے بسم اللہ میں تین ہے اس کو آپ نوٹ کریے گا بولتے بسم اللہ الرحمن الرحیم غلط ہے نا رحمان رحیم رحمان تو ہے رحمان ہے نا ٹھیک ہے بسم اللہ ہے الرحمن الرحمن میں اس کو لکھتی ہوں کہ میں بتائیں الرحیم اچھا اس میں آپ نوٹ کریے گا تین ہاں ہے ہمارے پاس تین ہاں ہے ایک ہمارے پاس یہ ہاں ہے جس کو ہم نے پڑھنا ہے ایک ہمارے پاس یہ ہاں ہے جس کو ہم نے پڑھنا ہے ایک ہمارے پاس یہ ہاں ہے جس کو ہم نے پڑھنا ہے اوکے تین ہاں ہے ہمارے پاس لیکن ایک میں نے آپ کو کہا تھا ایک ہاں کا مخرج نکلے گا گلے کے اوپر سے جو دو ہاں ہے اس کے مخرج نکلیں گے گلے کے بیچ میں سے آپ دیکھو میں پڑھتی ہوں پھر آپ نوٹ کریے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے تو یہ آپ نے دیکھا فرق لگا نا آپ کو ہاں کا دونوں ہاں کا فرق لگا نا آپ کو سیم تینوں نہیں آئیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے کریں اب بھلے آپ کو پتہ ہے جب ہم تو بچے تھے نا تو آپ کو پتہ ہے جب بچوں کے اوپر ہنستے ہیں تو کتنا برا لگتا ہے نا جو چھوٹی ایج ہوتی جب ہم سیکھ رہے تھے نا تو اتنا ہم لوگ منہ بگاڑتے تھے ہماری ٹیچر نے کہا جتنا منہ بگاڑو گے اتنے مخرج اچھے نکلیں گے اور اب سوچو مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا میں خود اپنی جتنے بچے اپنی مستی میں گم ہوتے اور کرتے اب ایسے کرو مزہ آئے گا آپ کو پھر سے ڈراتے نہیں ہیں چھوٹے بچے ہوا نکالے گلے سے یہ ہاں ہماری اچھی نکلے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد حامد احمد رحمان حامد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آپ کو اس طرح سے الحمد پڑھنا ہے نماز میں نماز ہو جاتی ہے یار یہ سچ میں بچوں کی نہیں آپ اس طریقے سے پڑھیں گے تو اتنا ہی ٹائم کھینچ جائے گا جیسے ایک نماز ہو جائے گی بسم اللہ بسم اللہ میں اٹک گئے تو پھر کہاں جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اسے ہم لوگوں کو پڑھنا ہے ہم نے نماز کو ایسے انجام دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربی الاعلی وبحمدہ دیکھیں اعلیٰ میں ایک حمزہ ہے اور ایک عین ہے آپ نے نوٹ کیا اور اگر ہم نے دونوں کو حمزہ کیا دونوں کو عین کیا تو بدل گیا سب کچھ سبحان ربی العظیم وبحمد عظیم وبحمدہ تو اب دیکھیے کہاں کہاں ہماری مسٹیکس ہوتی ہیں نا صحیح چلے آپ کرن بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن
हवा निकाले, हाँ क्या नहीं, आप घर में जाकर प्रैक्टिस कर। एलिजा वो कौन सा पैक तो होता है जो ठंडा ठंडा होता है, कल किसी ने मुझे दिया था मिंट वाला भी होता है ना, जो मिंट वाला खाते हैं उसमें हवाएं हवाएं निकलती है। बचपन में किया है आपने कभी मिंट वाला खा के तो किसी के मुंह में करो, अभी भी ऐसा ही करो बहुत अच्छा मरियम, माशाल्लाह से एकदम अच्छा, क्यूट, बहुत अच्छा। चले अब आती हूँ मैं जूम की तरफ, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा यहाँ से भी हम लोग करते हैं। तो फरहा आप सब लोग खोल लेंगे म्यूट? जी 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 फरहा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह को पढ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, थोड़ा और नहीं मेरे सादा को बस ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ती ना तो रे के ऊपर चले जाते हैं, वो हुरूफ दुरूश है ना, उसको मोटा करने के चक्कर में ना हे फिर सही से नहीं लिखता। जी चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, रहमान को सहींगा देखिए पर हमारे पास 3 हा है और तीनों का मखरज हमने पढ़ा है, ठीक है ना। देखिए तीनों हा है हमारे गले में, तो जी पर फिर से नहीं निकलता है, अलग से मैं बहुत ट्राई करती हूँ, नहीं देखिए निकल पाता। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, मैं नजर आ रही हूँ ना फरहा? जी हाँ अभी देखो मुंह में है ना, आप ऐसे करो, ऐसे निकालो, रहमान निकला, देखा रहमान, आपने इतना अच्छा पढ़ा, फिर से करें, रहमान बहुत अच्छा, फिर से एक दफा, लास्ट टाइम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर बिगड़ गया, आवाज थोड़ी घुट रही है। चलिए बस आप प्रैक्टिस करें, देखिए ऐसे करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सांस को बाहर निकालें। हाँ बहुत अच्छा। अंजुम आप करोगे बिस्मिल्लाह? जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बहुत अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा अब थोड़ा बिगड़ गया फिर से बहुत अच्छा था जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफा फिर से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहीम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, बस ऐसे ही हाँ का प्रैक्टिस आप करोगे ना। हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहीम बहुत ज़बरदस्त। अभी कौन करेगा हमारे साथ? तायरा बहन बिस्मिल्लाह करेंगे आप? जी आधा करें। अच्छा। रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा, बस रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत अच्छा, लेकिन थोड़ा सा खे वाला टच दे रहा है ना, थोड़ा सा, लेकिन बहुत ज़बरदस्त है। फिर से हम बिस्मिल्लाह के साथ। ताहिरा बहन शुरू से करें बिस्मिल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, बस थोड़ा शुरू में रहमान है ना, वो खा वाला टच दे रहा, लेकिन वैसे बहुत अच्छा। चले नसीम आपा, नसीम आपा आप करेंगे? जी आंटी, जी मुझे जरा खांसी है आंटी, खांसी में तो VVIP निकलेगा चले बिस्मिल्लाह। चले नसीम आपा, हाँ बस एक देखिए, रहीम बहुत अच्छा, बस थोड़ा सा उसका वो खे वाला टच आ रहा है। फिर से नसीम आपा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहीम, थोड़ा बस फर्क आ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ थोड़ा खे का टच आ गया, बस इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम हाँ प्रैक्टिस करेंगे। तो
باقی جو لوگ ہیں انشاءاللہ ہم ایسے کرتے ہیں نیکسٹ ٹائم ہم سب کے ساتھ مل کر پریکٹس کریں گے. شمیم آپا آپ کے ساتھ بھی اور یاسمین آنٹی آپ کو بھی میں نے دیکھا. اگر آپ کی اجازت ہوگی سب کی تو آپ مجھے بتا دیجیے گا تو میں ان سب سے پوچھ لوں گی نا. جو مجھے اجازت دے گا میں ان سے سوال کروں گی اور جو اجازت نہیں دے گا میں ان سے نہیں کروں گی. تو ہم ایک سلوات پڑھتے ہیں. آج کے لیے ہم تھوڑا ختم کرتے ہیں. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہاں کو ہمیں بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہے. جب تک ہمیں ہاں نہیں آئے گی ہم آگے لفظ کی طرف نہیں جائیں گے. پہلے مخرج آ جائے نا. سمع اللہ سمع الف دیکھیے دیکھا نا آپ نے بہت بڑی روشن آپا یہ اللہ یہ والا الف تو ہم پڑھتے ہی نہیں ہے کیونکہ یہ تو حمزہ وصل ہے. جب بھی سمع اللہ ڈائریکٹ ہم سمع اللہ الف نکل جائے گا. الف نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے. سمع اللہ لمن حمدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا. ہاں سارا میں نماز کا کروں. سبحان ربی العظیم و بحمدہ سب ہم نماز کا کریں گے انشاءاللہ. شمیم آپا کو تھوڑا سا ہم کر لیتے ہیں پچھے ہم ختم کرتے ہیں. جی شمیم آپا بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں تھوڑا سا بسم اللہ. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. رح شمیم آپا رحیم. رح رحیم. اب ایسے سمجھو کہ اب گلے سے ہوا نکال رہے ہیں. ہاں کا رحیم. 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 اس سے زیادہ ہوا نہیں نکلتی. آپ نے سنا شمیم آپا کیا کہتی ہے؟ السلام علیکم. علیکم السلام. کہتی ہے اس سے زیادہ ہوا نہیں نکلتی. جی یاسمین آپا بسم اللہ. یاسمین آپا بسم اللہ. آپ کو میں بھی سیکھوں گا. مجھ پہ نہیں آتا. مجھے بہت خوشی ہوگی آپ سیکھیں گے تو یاسمین آپا بسم اللہ. آپ بھی پڑھتی ہوں. ہاں ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا ماشاء اللہ. رحمان آپ نے بہت خوبصورت پڑھا. بس تھوڑا رحیم میں پھر وہی تھوڑا سلو ہو گیا. پھر سے کریں ایک دفعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا. لیکن بس تھوڑا سا ہا کو گلے سے نکالنا ہے اور رحیم میں تھوڑا آپ جی جی رحیم. بہت اچھا بہت اچھا. السلام علیکم سسٹر. وعلیکم السلام. جی جی بہت اچھا سسٹر سمر بسم اللہ. بسم اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں ایک دفعہ پھر سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سسٹر سمر ایک چیز ماشاءاللہ بہت اچھا. پر رحیم میں پھر وہی یہاں ہمیں ہماری جو ہے نا سب کی مسٹیک رحیم میں ہو رہی ہے تھوڑا سا مجھے لگتا ہے. اور بسم اللہ اور ایک اور چیز بسم اللہ را کے اوپر زبر ہے نا. جی جی رحمان نہیں ہے رحمان ہے. جی 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 سسٹر سمر ایک دفعہ پھر سے سوری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا. رحمان الرحیم. رحمان الرحیم. بہت اچھا. بس تھوڑا سا رحمان میں خا کا ٹچ آ گیا نا. باقی انشاءاللہ بہت اچھا. تو سسٹر بتائیں اس کو کیسے پڑھیں. ہاں اب میں آپ کو نظر آ رہی ہوں سسٹر سمر. جی 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 ہاں جی. دیکھیے ابھی ہے نا میرا گلا ہے نا. میں نے ایک ٹافی لی ہے میرے منہ میں ہے منٹ کی. تو میں نے نکالا نا جسے آپ ہوا نکالتے ہیں نا رحمان الرحیم. تو آپ کو ایسے نکالنا ہے. اوکے ہاں دیکھیے اگر آپ میرے ساتھ 1 منٹ آپ کریں تو ہم سب پریکٹس کریں. آپ ایسے کریں ہاں
खा नहीं, हवा को निकाल शमी पापा की तरह। बहुत कोशिश हाँ, कर रही है। इनहेल और एक्सेल। राह राह, हाँ, ऐसे करना है। शमी पापा अब भूल नहीं सकूंगी मैं आपको। राह, सिस्टर समर, ऐसे जैसे हमारा गला है ना, और गले के बीच में से बस हवा निकलती है, ये हमारा मखरज है हा का। और सबसे मुश्किल मखरज जो है ना, वो हमारे पास 3 है, ऐन का, हा का और ज़्वाद का। ये सबसे मुश्किल है, बाकी सब आसान है। तो यास्मीन आंटी देखिए, हाँ, ऐसे हवा निकलती है। चलिए हम एक सलवात पढ़ते हैं, हमारा टाइम हो गया है, हम एक सलवात पढ़ते हैं। हाँ, सल्ले अला या अल्लाह पाक परवरदिगारा, हमारी इस छोटी सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। खुदाया हम तुझसे दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, तुझे तुम्हारे कुरान नातिक का सामिक का वास्ता है। खुदाया इस कुरान के सदक़े में हम इतनी मेहनत करते हैं, हम इश्क करते हैं, तुम्हारे कुरान से मोहब्बत करते हैं। ए अल्लाह, तुझे इस कुरान का वास्ता, इस कुरान को ही हमारे लिए अपने मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में आसान फरमा। और खुदाया हमारी मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह हमारे गुनाहों की तरफ ना देखो, हमारे इश्क और मोहब्बत की तरफ देखो। अल्लाह हम अपने दर्स का सवाब देते हैं जो मासूमीन अलैहिस्सलाम को, वहाँ से जो हमें सवाब मिले वो हमें, हमारे माँ बाप को, हमारी औलाद को, हमारी नस्लों को, तमाम मोमिनीन को अता फरमा। और ए अल्लाह, इस सवाब के सदक़े में हमारे इमाम को इमाम का ज़हूर जल्द अज़ जल्द फरमा। और ए अल्लाह, हम ज़रूर ये चीज़ कहते हैं कि हम बिलाल की तरह नहीं हैं, हमारा सीन शीन नहीं है, हम निकाल सकते हैं। बस ए अल्लाह तू मदद फरमा, तेरी मदद से हमारे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। अपने इमाम के सदक़े में हमारे लिए इस कुरान को पढ़ना भी आसान फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हो गई क्लास। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको ये डिक्शनरी नहीं काम आएगी। क्यों? हम सब फ्रेंड्स बिस्मिल्लाह में अटक जाएंगे, कहाँ